بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورهم واللہ لا يحب الظالمین ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ یہ 3 آیتوں میں پہلے کافروں کے بارے میں بتایا کہ جو کفر کی حالت میں ہی اس دنیا میں بھی رہے اور دنیا سے بھی کفر کی حالت میں روانہ ہو گئے تو انہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اور دنیا میں سزا ان کی قتل ہے یا قید ہے یا جزیہ ہے، یہ ان کی سزا ہے، یا پھر آخرت میں جو انہیں سزا ملے گی وہ ہمیشہ کی دوزخ میں وہ اس میں رہیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے کہا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے اچھے کام کا اللہ رب العالمین انہیں پورا پورا اجر دے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک خاص بات بتا دی کہ اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں، اس لیے ظلم سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اور اس میں بتا دیا کہ یہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ نشانیاں بھی ہیں اور یہ قرآن تمہارے لیے حکمت والی نصیحت بھی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اب یہ سنیے، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انداز دیکھیں کہ یہ کس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مطلب کی کوئی بات ہو جائے گی۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کا سوال کرنے کا انداز دیکھیں۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے اب ان کا عقیدہ بھی کیا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور ان کا جو پوچھنے کا انداز دیکھیں، اس کا جواب میرے آقا کس خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سمجھے کہ جس طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بھی مانتے ہیں، ان میں بعض لوگ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، بعض لوگ خدا کا بیٹا، اب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے پوری ایک جملے میں سب کچھ ان کا بتا دیا۔ فرمایا ہاں، اس کے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، اس کے کلیمے بھی ہیں، اور اس نے کنواری مریم بی بی پاک مریم سے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرمایا۔ یہ حضور نے پورا ایک جملے میں بتا دیا کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ کلمہ ہیں، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ کنواری ہے، اور وہ پاک بیوی ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا۔ جب حضور نے یہ کہا، یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا ہوا تھا یہ بہت غصے میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ان کے چہرے کے تغیر بدل گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے اے محمد، اب وہ اگلا سوال کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے بھی کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اب یہ دیکھیں ان کا دوسرا سوال دیکھیے، حضور کو کہنے لگے کہ تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے، یعنی بغیر باپ کا کوئی انسان دیکھا ہے؟ ان سے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، یعنی وہ یہ سوال کر کے حضور کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اور اس میں انہیں جواب دیا گیا کہ تم تو صرف بغیر باپ کی بات کرتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا. تو جب پھر حضور نے اب انہیں بتایا کہ وہ تو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام اور تم انہیں مخلوق مانتے ہو اور تم یہ بھی کہتے ہو آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, تو انہیں تو تم خدا نہیں کہتے آدم علیہ السلام کو, اور تم انہیں مانتے بھی ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے ایک بندے ہیں. تو پھر حضور نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق اور بندہ ماننے میں اس میں کون سا تعجب ہے. تو اس وقت میرا آقا علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ بغیر نطفے کے جس طرح قانون اللہ کا یہ ہے کہ ماں باپ کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر نطفے کے پیدا کیا, ایسے ہی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہ ہوئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا اور انہیں یہ جواب دیا. تو اس میں بہت بڑا سبق تھا ان لوگوں کے لیے. اب قرآن آگے کیا کہتا ہے, الحق من ربک فلا تکن من الممترین, اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, بے شک تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے, لہٰذا اس میں کبھی شک نہ کرنا. اور اس کا دوسرا طریقہ علماء نے کہا اس کی یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے, ہر حق ہر سچ یہ رب کی طرف سے ہے. جو اللہ کی طرف سے حق ہے وہ سچ ہے, کبھی اس میں شک نہ کرنا. تو اس میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے, تو لہٰذا اس میں شک نہ کرنا. اب ان لوگوں نے نہ سمجھا, اب ان کے لیے اگلا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے کیا دیا وہ سنیے اگلی آیت میں. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو, آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو, اور اپنی عورتوں کو تم اور ہم اپنی عورتوں کو, اور تم اپنی جانوں کو ہم اپنی جانوں کو تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں, پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ مباہلہ ہوگا. مباہلہ کسے کہتے ہیں کہ جب بندہ مناظرے سے نہ سمجھے, یعنی اسے عقلی دلائل دیے جائیں پھر نہ سمجھے, تو پھر اگلا اسٹیپ جو ہوتا ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ مباہلے کا ہوتا ہے. مباہلہ کیا ہوتا ہے, اور سنیے کہ مباہلے میں دو مد مقابل افراد آمنے سامنے ہوتے ہیں اور وہ یہ جملے کہیں گے. اب سنیے وہ کیا ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں وہ اس طرح کہے گا, سب سے پہلے جو حق پر ہے یا جو باطل ہے وہ بھی یہی جملے کہے گا, جو باطل ہے وہ بھی یہی کہے گا. حق والا کیا کہے گا, وہ یہ کہے گا کہ اگر تم حق پر ہو, یعنی سامنے والے کو کہے گا کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے ہلاک کرے, اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو اللہ تجھے ہلاک کرے. یہ جملے دہرانے پڑیں گے. سامنے والا حق والا بھی یہ جملے دہرائے گا, باطل جو غلط نظریات والا ہے وہ بھی یہ جملے دہرائے گا. پھر اب اس واقعے کو سنیے جو مفسرین اس کا شان نزول بتاتے ہیں. یہ مبالغے کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اللہ کی آیت پڑھ کر سنائی, فمن حاجک والی, تو پھر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم ہم سے مباہلہ کر لو, یعنی مباہلے کی دعوت حضور نے دے دی کہ تمہیں یہ عقلی دلائل سمجھ میں نہیں آتے. تو پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم غور اور مشورہ کر لیتے ہیں, کل آپ کو جواب دیں گے کہ مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. پھر وہ
جمع ہوئے اپنے سب سے بڑے عالم کہ اس کا نام تھا عاقب، اس کو صاحب رائے شخص کہا جاتا تھا، اس کے پاس یہ لوگ گئے، یہ سارا پورا وفد گیا اس کے پاس، اور انہوں نے اس کو کہا اے عبد المسیح مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے جو سب سے بڑا پیشوا تھا ان کا، اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم نے انجیل میں پڑھ چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ضرور ہیں، یعنی تم نے ان کی نشانیاں دیکھ لی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ ضرور نبی یہ مرسل ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر تم نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر تم انہیں چھوڑ دو اور جاؤ، گھر پر جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ تم حق کو مان لو، کہتا ہے کہ مباہلہ نہ کرو، تم انہیں چھوڑو حضور کو اور تم جاؤ، تم نصرانیت پر قائم رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس عقیدے پر قائم رہو۔ اب کیا ہوا؟ یہ مشورہ ہونے کے بعد راوی کہتے ہیں شان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ ہونے کے بعد یہ حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آئے، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ان کا وہ پادری عالم بھی ساتھ تھا ان کے، اور وہ سارا وفد بھی آیا، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دست مبارک میں یعنی حضور نے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ حضور کے پیچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں ہستیوں سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلام، یعنی حضور اپنے اہل بیت سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اب ان کا وہ پادری عالم بھی دیکھ رہا ہے، وہ سارا وفد بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے عیسائی پادری نے جب یہ دیکھا تو ان کے چہروں کو دیکھ کر، پنجتن پاک کے چہروں کو دیکھ کر اس نے جماعت نصاروں کو کہا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ اللہ کو کہہ دیں کہ مالک یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا پر اس پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ تو کہا کہ تم ان سے مباہلہ نہ کرنا اور ان کو منع کر دو اور تم یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ تم سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس سن کر وہ پوری جماعت حضور کے پاس گئی اور کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ روانہ ہو گئے، یعنی جو جزیہ تھا وہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر یہ نجران والے، یہ عیسائی، ان کے لیے عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، اگر یہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو سارے کے سارے یہ بندر اور سور بن جاتے، یعنی ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے اور یہ سارے کے سارے بندر بن جاتے اور سور بن جاتے۔ اور کیا ہوتا؟ حضور فرماتے پورے جنگل میں آگ لگ جاتی اور یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی اور کوئی نصرانی باقی نہ رہتا، یہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو جاتے، اور جو باقی رہ جاتے وہ 1 سال کے اندر سارے کے سارے یعنی نصرانیت کا پورا وجود مٹ جاتا، کوئی نصرانی نظر نہ آتا۔ تو ان لوگوں نے مباہلہ نہ کیا۔ آج بھی سب سے زیادہ تعداد جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہودی تو تعداد میں کم ہے لیکن عیسائی سب سے زیادہ ہیں، تو ان لوگوں نے مباہلہ نہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ان کو پتہ چل گیا، تو اس سے پتہ چلا، اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، یہ کہ مناظرے سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ مباہلے کا ہے، جب مخالف دین جو ہو تو اس کے ساتھ مباہلہ بد دعا کرنی، یہ قرآن نے اس کا طریقہ بتایا۔ دوسری بات اس آیت سے علماء فرماتے ہیں یہ پتہ چلا مباہلہ جو ہوگا وہ دین کے یقینی مسائل میں ہوگا، غیر یقینی مسائل میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، کوئی اس پر مباہلہ نہ کرے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی، تو اس پر کبھی بھی مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلافی مسائل ہیں لیکن یہ سارے اسلام کی حقانیت کو ماننے والے اور یہ سارے حق ہیں اور یہ سچے وہ مذہب ہیں، تو اس پر کبھی مباہلہ نہیں ہوگا۔ آخری آیت پڑھ کر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ بے شک اب اللہ نے فرمایا یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی مباہلے کا بتانے کے بعد اللہ پھر ان کو پیغام دے رہا ہے
ان سارے عیسائیوں کے لیے کہ یہی سچ ہے، یعنی اگر وہ مبالغہ کر لیتے تو کوئی نہ بچتا۔ اور پھر بتایا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہ مانو، بلکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے، منہ پھیر دیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان فسادیوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہ جو فساد کرنے والے زمین پر ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے، اور یہ سارے فسادی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمیں اخلاص 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 للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، ہماری زندگی سے ساری بدعمالیاں دور فرما دے، ہمارے دل کو نور والا کر دے، ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، تیری ناشکری سے محفوظ فرما، ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس درس قرآن کا صدقہ اے رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمیں برے خاتمے سے محفوظ فرما، موت کے وقت ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ درس قرآن کا صدقہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو مراد ہو۔ یا اللہ پنجتن پاک کا آج مباہلے کی آیتوں میں ذکر آیا، پنجتن پاک کے صدقے میں مولائی کریم ہماری اس تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ